درس قرآن کا 310 سبق لفظی ترجمہ اور مختصراً تشریح کے ساتھ جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ اے اللہ ہمارے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے سبق کا آغاز کرنے سے پہلے چھوٹا سا درس سماعت فرمائیے۔ سورہ نور اس سورت کا یہ آغاز ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ انزلناہ وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ غور سے اللہ کا فرمان جو ہے نا سنیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا چیز ہمارے لیے فرض کی ہے، اور ہم اس فرض کو ہم نے کنارہ کشی اختیار کر رکھی ہے اس فرض سے، تو اس لیے جو ہے معاشرے میں جو ہے برائیوں کی اماجگاہ بن گیا ہے، جس کو کنٹرول کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ تو فرمایا سورۃ انزلناہ وفرضناہا، یہ صورت ہے کہ اتارا ہم نے اس کو، وفرضناہا، اور فرض کیا ہم نے اس کو، جو اس کے میں احکام ہے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، ہم نے یہ صورت اتار کر اس کا فرض کرنا، جو ہمارے احکام الہی ہیں ہم نے فرض کر دیے ہیں آپ پر مسلمانوں۔ وانزلنا، اور اتارا ہم نے فیہا، بیچ اس کے، اتاری ہم نے بیچ اس کے، آیات بینات، آیات ظاہر، لعلکم تذکرون، تاکہ تم اس سے نصیحت پکڑو، اور ہم نے یہ صورت اتار کر اس کا تم پر مسلمانوں فرض کرنا، اس احکام الہی کو ہم نے فرض قرار دے دیا۔ فرمایا الزانی یاتو والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ، زنا کرنے والی اور زنا کرنے والا پس مارو ہر ایک کو ان دونوں میں سے 100 دورے۔ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، ان کو ہر ایک کو نہ، ان دونوں میں دونوں کو نہ 100 دورے مارو، دونوں کو، عورت کو الگ 100 اور مرد کو الگ 100، ان کو 100 دورے مارنے ہیں، 100 کوڑے مارنے ہیں۔ ولا، اور یہ لازم ہے، یہ جو ہے فرض ہے تم پہ اے مسلمانوں۔ ولا تاخذہ بہما رافت فی دین اللہ، اور آگے اللہ تعالیٰ کا ایک اور احکام اللہ نے فرما دیا، کوڑے 100 مارنے کے بعد، کوڑے جب مارنے لگنا ہے تو کیا کرنا ہے، اور نہ پکڑے تم کو بیچ ان کے مہربانی، بیچ دین خدا کے ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر ہو تم ایمان لاتے ساتھ اللہ کے اور دن پچھلے کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر تم مجھ پر ایمان رکھتے ہو، پختہ یقین رکھتے ہو کہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی صفات ہیں، اللہ کا قرآن ہے، اللہ کے نبی آئے یہ قرآن لے کر، ان باتوں پر تم ایمان رکھتے ہو اور قیامت کے دن پر، تو تم جو ہے اس 100 دورے مارنے پہ جو ہے نا کوئی تم کو جو ہے نا رحم نہ تم ان پہ کرو، جنہوں نے زنا کیا ہے ان پر رحم نہیں کرنا، نہ کوئی مہربانی، نہ کوئی رشتہ داری جو ہے اس پہ آئے۔ اور دین کی یہ بات ہے، دین جو ہے وہ رائج کرنا ہے، اور اس میں کسی قسم کا رحم نہیں کرنا اور نہ ہی مہربانی کرنی ہے۔ یہ حکام اللہ تعالیٰ نے فرض فرما دیا کہ یہ فرض ہیں۔ پھر آگے فرمایا یہ دوسرا حکم کہ مہربانی اور رحم نہ تمہیں آئے، پہلے کے درے مارنے سو، اب تیسرا کام سن لیں،
वलयशहद अज़ाबहु ताइफतुम मिनल मुमिनीन। अज़ाब इन दोनों का जो है चाहिए कि हाजिर हों इनको सजा देने में, अजाब करने पर एक जमात मुसलमानों में से। अल्लाह ताला ने कहा, फरमाया साथ ही दो काम करके तीसरा काम ये कि एक जमात जो है ना जमा की जाए मुसलमानों की, कि जो ये नसीहत आगे से इबरत पकड़े कि हमने ये काम नहीं करना। अल्लाह ताला ने ये सजाएं हदें इसीलिए मुकर्रर की थी कि इससे, और साथ ना जो है कि ना रहम करना है कोड़े मारने में, और ना और साथ ही एक जमात जो है मुसलमानों की जमा करनी है कोड़े मारते हुए, ताकि वो इससे इबरत हासिल करे और बुराई जो है उनके दिल में शाबा तक ना हो कि हमने ऐसी बुराई करनी है, जहाँ दोबारा वो कोड़े वाला मुर्तकिब हो दोबारा बुराई करने पे, तो उसे नसीहत आ जाए। जब सजाएं जो अल्लाह ताला ने मुकर्रर की हैं तो वो सजाएं उसके मुताबिक दी जाएं। तो ये जो माशरा अब बुराई की अमाजगाह बन चुका है, ये वाकया मेरे दिल में था और बहुत ही मैं इसके लिए उसुर्दा थी। कहा था कि इस का हक अदा करना है, तो ये मैं इसीलिए ये लाई हूँ आपके सामने, माशरे के सामने। अहकाम जो है मुल्क के, उन पे ये जो ना लाजिम है कि जो जिसने ये मुर्तकिब किया है कॉलेज में या जिधर उसके साथ वाकया हुआ है, तो ये हम पे कर्ज था कि हम ये सुनाएं कि क्या उसकी सजा है जिसने ये काम किया है। 100 दुरे जो जिन्होंने ये काम किया उन्हें सरेआम जो है इस मुल्क के जो हुकाम है उनको उन पे फर्ज है, ये अल्लाह ताला का हुक्म जो है लाजिम है कि वो जो है ऐसी जो बुराइयां जो है वो जो है अल्लाह ताला के हकाम के मुताबिक जो है ना वो शरीयत के मुताबिक लागू करें और उनको करार वाकई सजा दी जाए जिन्होंने जो ये काम के मुर्तकिब हुए हैं। हम ये नहीं कि हम अपना स्वारते जाएं और को कुछ हुआ है तो हम कबूतर की तरह आंखें बंद कर ले। नहीं नहीं, हमने हक उसका अदा करना है जिसके साथ जुल्म हुआ है। ये हमने उस का हक अदा किया है कि उस जिन्होंने ये काम किया है उन्हें ऐसी ही, जैसे अल्लाह ताला का फरमान है, ऐसी ही उन्हें सजाएं दी जाएं। नहीं तो अल्लाह ताला का जो अताब है, अल्लाह ताला के हकाम और हदें ना पूरी की जाएं तो हुकाम जो है उन पे भी अताब नाजल होगा, क्योंकि वो इसी के हुकाम बनाए गए हैं, बड़े बनाए गए हैं, उन्हें वोट दिए गए हैं कि वो जो है इस्लामी शरीयत जो है माशरे में जो है नाफिज करें। तो ये उन पे भी अताब है और जिन्होंने ये किया उन पे भी है। उन्हें 100 जो है दुरे मारे जाएं जिन्होंने ये उसके साथ जो है कॉलेज में जो भी वाकया हुआ है मुर्तकिब हुए हैं। उनके लिए हम पे ये कर्ज था कि हम उसके लिए बोले और जो अल्लाह ने अहकाम भेजे हैं हम वो अहकाम जो है मन वन जो अल्लाह ने भेजे हैं वैसे ही सामने रखते जाएंगे, ताकि ये जो माशरा है इसमें जो है मजीद जो है बुराइयां ना फैलें और जैसी अल्लाह ने सजाएं दी हैं वैसी दी जाएं, तो ये जो माशरा है बुराइयों की अमाजगाह ना बने। इबरत हासिल हो, कोई भी बुराई करे तो उसे इबरत हासिल हो ये सजा देकर कि मैंने ये काम नहीं करना, तो ऐसा माशरा जो है सुधर कर निखर कर सामने आएगा। आगे फरमा दिया, अज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिकतन वज़ानियतु ला यनकिहुहा इल्ला ज़ानिन और मुशरिकुन व हुर्रिमा ज़ालिका अल मुमिनीन, के ज़िना करने वाला नहीं निकाह कर सकता जो है जना जिस वो निकाह जो है दूसरी औरत से नहीं कर सकता मगर जना करने वाली जो औरत है उसी से कर सकता है, और यहाँ बुत परस्त जो है उससे कर सकता है जना करने वाला। और जो जना करने वाली है वो भी जो है जना करने वाले के लायक ही होगी या बुत परस्त के लायक होगी। और हराम किया गया ये मुसलमानों पे ऐसे निकाह जो है जानी और जानिया के हराम है मुसलमानों पर इनसे निकाह करना। तो आगे फरमा दिया, वल्लाजीना यरमूना, ये 2 हलाकी बुराइयां हैं,
وہ آپ کے سامنے جو ہے لائی گئی ہیں کہ ان کی سزائیں دی جائیں تو پھر یہ جو ہے ایسی برائیاں جو ہے پھیلتی نہیں ہیں، کیونکہ یہ سورہ نور جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ان پہ جب الزام لگ گیا تھا اور سب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یقین کر کے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی برات میں اتنی معصوم تھی وہ جن پہ یہ لگا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی برات میں یہ آیات جو ہے یہ صورت نازل کی۔ آگے فرما دیا اور جو لوگ کے تومل لگاتے ہیں والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ، جو لوگ کے تومل لگاتے ہیں پاک دامنوں کو پھر نہیں لاتے 4 گواہ، پس مارو ان کو 80 کوڑے۔ جو الزام لگائے کسی پاک دامن پر، اللہ تعالیٰ نے برات نازل کی کہ جو پاک دامنوں پر معصوموں پر تہمت لگائیں تو ایسوں کے لیے نہ 4 گواہ لائے جائیں، تو پھر جو ہے اگر وہ جو اس پہ جو ہے ثابت ہو جائے کہ اس نے الزام لگایا، اس پہ جو ہے بتان بازی کی ہے، تو پھر اس کو جس نے بتان بازی کی ہے اسے 80 کوڑے اللہ تعالیٰ نے فرما دی، سزا اس کی مقرر کر دی کہ اسے حد مقرر کر دی کہ 80 کوڑے مارے جائیں۔ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور مت قبول کرو واسے ان کے گواہی کبھی بھی، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ لوگ وہی ہیں فاسق، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، مگر جنہوں نے توبہ کی بعد ذالک و اصلاح، پیچھے اس کے اور سمر گئے، فإن اللہ غفور الرحیم، پس بے شک اللہ تعالیٰ تو جو ہے بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، جاری رکھیں گے یہ جدھر تک یہ برات نازل ہوئی، آگے وہ آ گیا کہ زبردست تم لگا لائے اور تم بھی زبان کیسے گوارا کی کہ تم ایسے زبردست طوفان کو اپنی زبان پر بھی لاؤ یا گمان بھی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جو پاک دامن ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب فرمایا، تو آگے جاری رکھیں گے یہ اتنا ہی ہے کافی۔ مجھے جب یہ سبق خود پڑھنے لگی تو یہ کہا کہ یہ جو ہے قرض ہے ہم پہ کہ ہم اس کے لیے بولیں، اس کے لیے یہ بھی ایک جہاد ہے کہ بولنا، کسی کے خلاف برائی ہوئی ہو تو اس کے حق میں بولنا کہ اس کے ساتھ جو ہے برا سلوک ہوا ہے اور اس کو انصاف ملنا چاہیے، تو ایسے بولنا بھی جو ہے نا ہمارا جو ہے حق ہے، ہم اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ جس پر ظلم ہوا ہے تو ہم نے یہ اس لیے اس کے حق میں بولا ہے، جس کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، کالج میں واقعہ ہوا ہے، تو انہیں اللہ تعالیٰ کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دے دیا، یہ نہیں کہ صرف کہا ہے کہ یہ کرو، اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے فرض کیا ہے یہ کہ ایسے 100 درے زانی اور زانیہ کو مارنے ہیں، 100 درے مارنے ہیں، پھر ان پہ رحم نہیں کرنا، مہربانی اور کوئی رشتہ داری جو ہے وہ نہ آ جائے درمیان میں، اور پھر جو ہے آپ نے تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ یہ جو ہے ایک جماعت حاضر ہو، جسے اس لیے جماعت اللہ تعالیٰ نے کہا جمع کرو مسلمانوں کی یہ منظر دیکھنے کے لیے تو ان کو نصیحت اور عبرت حاصل ہو کہ ہم نے اس برائی کا شعبہ بھی جو ہے ذہن میں نہیں لانا، تھوڑا سا گمان بھی نہیں برائی کا کرنا، خیال بھی نہیں برائی کا لانا، انہیں عبرت حاصل ہو تو پھر ایسا معاشرہ جو ہے نکھر کے سامنے آتا ہے نیکوکار بن کر۔ تو اب جو ہے سزائیں نہیں دی جا رہی، ان کی یہ ہدف اللہ کے فرمان ہدف کیے جا رہے ہیں، ان کی حدیں اللہ کی فرمانوں کی توڑی جا رہی ہیں، تو یہ معاشرہ جو ہے برائیوں کا اماجگاہ بن گیا۔ تو اس لمحہ فکریہ ہے کہ اس کو کے متعلق سوچیں اور اس کا جو ہے عالم بھی اور حکام بھی اس کا حل سوچیں اور یہ معاشرے میں لاگو کریں جو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دے دیے ہیں۔ تو آئیے اب سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ فلما سمیعت بمکرہن، پس جب سنا اس عورت نے بمکرہن مکر ان کا، ارسلت بھیجا علیہن طرف ان کی، وَأَعْتَدْ لَهُنَّ مُتَّكَأً
اور تیار کی وہاں سے ان کے مسندے وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا اور دیے ہر ایک کو ان میں سے چاقو، وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ اور کہا نکل اے یوسف علیہ السلام اوپر ان کے، فَلَمَّا رَأَيْنَهُ پس جب دیکھا انہوں نے اس کو، اکبرنہ بڑا جانا اس کو، وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ اور کاٹ ڈالے ہاتھ اپنے، وَقُلْنَا اور کہا حاشا للہ پاکی ہے واسے اللہ کے، ما ھذا بشرن یہ تو آدمی ہی نہیں ہے، ان ھذا نہیں یہ الا ملکن مگر یہ تو فرشتہ ہے، قریب بزرگ۔ اچھا حاشا یہ جو ہے فرشتہ لگتا ہے۔ قالت کہا اس عورت نے فذلکم الذی بس یہی شخص ہے کہ جو ملامت کرتی ہو تم مجھ کو، لمتننی جو ملامت کرتی ہو تم مجھ کو، فیہ بیچ اس کے، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ اور البتہ تحقیق بہلایا ہے میں نے اس کو، النفس ہی جان اس کی سے، فَاسْتَعْصَمَ پس تھام رکھا اس نے اپنے آپ کو، وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ اور البتہ اگر نہیں کرے گا، ما آمرہ جو کہتی ہوں میں اس کو، لا جننا البتہ قید کیا جاوے گا، ولا یکونن من الصاغرین البتہ یہاں ہوگا ذلیلوں سے۔ قال رب السجن کہا اے پروردگار میرے، قید احبو بہت محبوب ہے، علیہ طرح میری، مما یدعوننی علیہ اس چیز سے کہ پکارتی ہیں مجھ کو طرف اس کی، وَإِن لَا تَصْرِفْ اور اگر نہ پھیرا گیا، انی مجھ سے، کیدہن مکر ان کا، اصبو علیہن جھک جاؤں گا میں طرف ان کی، واکم من الجاہلین اور ہو جاؤں گا میں جاہلوں میں سے۔ فاستجاب لہ پس قبول کیا واسے اس کے رب اس کے نے، فاستجاب پس قبول کیا لہ واسے اس کے رب اس کے نے، فصرف پس پھیر دیا، انہ اس سے، کیدہن مکر ان کا، انہ بے شک وہ، هو السمیع العلیم وہی ہے سننے والا جاننے والا۔ ثم بدا لہم پھر ظاہر ہوا واسے ان کے، من بعد ہی پیچھے اس کے، ما رأوا الآیات کہ دیکھا انہوں نے نشانیوں کو، لا یسجننہ البتہ قید کریں اس کو، حتی ہین ایک مدت تک، داخل ہوئے معه السجن فتیان پس داخل ہوئے ساتھ اس کے قید میں دو جوان، کالا کہا احدہما ایک نے ان دونوں میں سے، انی آرانی بے شک میں دیکھتا ہوں، آسیرو اپنے تئیں نچوڑتا، ہمرن شراب، وقال الآخر اور کہا دوسرے نے، انی اورانی بے شک میں دیکھتا ہوں، اپنے تئیں، احملو اٹھا رہا ہوں، فوقا اوپر، راسی سر اپنے کے، خبزن روٹیاں، تاکل الطیر کے کھائے جاتے ہیں اس کو جانور، منہ اس میں سے، نبینا بتاویلہ خبر دے ہم کو ساتھ تعبیر اس کی کہ، انا بے شک ہم نورا کا دیکھتے ہیں تجھ کو، من المحسنین احسان کرنے والوں میں سے۔ تو آئیے مختصر تشریح اور دعا کی طرف بڑھتے۔ یہ ہے اصل تقویٰ، کہا یوسف علیہ السلام نے، قید میں رہنا مجھے کہیں بہتر ہے، یہ اصل تقویٰ ہے۔ جو یہ عورتیں مجھ سے کام کروانا چاہتی ہیں، پس قبول کی دعا مالک نے، سننے والا ہے اللہ تو دعائیں۔ حدیث میں ہے 7 آدمی قیامت کے دن سایہ عرش تلے ہوں گے۔ نمبر 1 عادل حکمران، نمبر 2 وہ خوبصورت زیرو جس نے اللہ کی عبادت میں نشو نما پائی، نمبر 3 وہ جوان جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، نمبر 4 وہ آدمی جس نے اللہ کی رضا جوئی کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کی، نمبر
جو ہے 5 وہ آدمی جس نے اپنا صدقہ اتنا چھپا کر دیا کہ بائیں کو ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوئی۔ نمبر 6 وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور آنسو نکل پڑے۔ نمبر 7 ایسے خوبصورت مرد و زن جن کو اثر و رسوخ والوں نے برائی کے لیے بلایا تو انہوں نے آگے سے کہا انی اخاف اللہ، کہ بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو خلاصہ نچوڑ طبیل بتائی کہ ایک کو رہائی کی اور دوسرے کو سولی کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنا علما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے، اللہ ہماری دنیا اور آخرت بہترین بنا دے، اللہ بے ذکر اللہ تطمئن القلوب کے تحت بنا دے، اللہ ذکر و اپنے اذکار میں زندگیاں گزارنے والا بنا دے، اللہ ہم تیرا ذکر و اذکار میں اپنی زبانیں تر رکھیں، اللہ ایسا ہمیں جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ شعراۃ والے تاکہ ہماری زندگیاں ہوں اطمینان سکون والی ہماری ہوں زندگیاں، اللہ تیرے ذکر و اذکار سے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، عذب الباس رب الناس وشفی انت شافی، لا شفاء شفاء لا یغادر السقما، اللہ صحت جہان ہے، اللہ ہمیں صحت دے دے، اللہ ہمیں صحت و تندرستیوں سے سرفراز فرما، اللہ ہمارے مریضوں کو بھی صحت و تندرستیوں سے سرفراز فرما، اللہ انہیں صحت و سلامتیاں دے دے، اللہ انہیں ہر و برکت والیاں زندگیاں دے، ہر وفیت والیاں زندگیاں دے، اللہ کاملہ اجلا شفائیں دے، کاملہ اجلا شفائیں دے، اللہ صحت ہے تو جہان ہے، اللہ کاملہ اجلا شفائیں دے انہیں، اللہ اپنے کرم سے نوازے، اپنے سائے رحمت میں رکھ، اللہ اپنے خاص فضل سے نوازے، اپنے خاص فضل سے نوازے، اللہ پریشان والوں کی پریشانیاں دور ہو، بے روزگاروں کو روزگار دے دے، جن کے کاروبار نہیں انہیں کاروبار دے، جنہیں دیے ہیں انہیں برکتیں ڈال، اللہ تو برکتیں ڈال، اللہ تم بچیوں کے نیک سبب آپ کر لیا، نیک رشتے تو آپ کر لیا، اللہ بے اولادوں کو نیک سلوات سے نوازے، بے اولادوں کو نیک سلوات سے نوازے، اللہ پردیسیوں کو آل اولاد سے تو سلامتیاں دینا، ہر برکت والیاں زندگیاں دینا، ہر وفیت والیاں زندگیاں دینا، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، انما اشکو بثی وحزنی علی اللہ صبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفینہم بما شئت، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، صبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ تو ہمارے نفع علم اضافہ فرما، مدارج پہ پنجا، معارج پہ پنجا، اللہ فساد و بلاغت پیدا کر دے، اللہ تو ولی نصیب بنجا قدر قدم پہ ثانیہ کر دے، اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا، نمازی بنا، دین کا عالم بنا، اللہ جو تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں بچے انہیں بھی اللہ کامیابیاں کامرانیاں دے وہ دیتے، اللہ ادارے سے عہدے پہ فائز کر کے فارغ کرنا، اللہ ادارے اللہ عہدے پہ فائز کرنا، اللہ عہدے پہ فائز کرنا،
اے اللہ تم قدرتوں والا ہے، تیری قدرتیں تو ایسی ہیں کہ جسے کو کسی چیز کی کمی نہیں، تو جو ہے تیری رحمت کے خزانے بھی بڑے پڑے ہیں اللہ، اگر اس میں سے تو ہمیں عنایت کرتے تو اس میں کوئی کمی نہیں آنی اللہ، تیرا کرم اور تیری عطا کا شمار ہی جو ہے گنتی میں نہیں، جو کچھ ہمارے لیے بہترین ہے ہمیں عطا فرما اللہ، بہترین ہے ہمیں عطا فرما، ہمیں اور ہمارے اہل جار کو صحت و سلامتی، رزق میں وسعت، خیر و برکت کے ساتھ یعنی قلبی سکون عطا فرما، خوشیاں راحتاں دے اللہ، خوشیوں راحتاں دے اللہ، حفاظتوں میں رکھ اللہ، بد نظروں سے بچا، ہمارے مرحومین ہیں جو ان کی بخشش فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما اللہ، جو ان پہ ظلم ڈھا رہے ہیں اللہ تو ان کو نیست و نبود کر دے یا اللہ، ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر لے اللہ، تو ہمیں آسانیاں کر دے اللہ، قدم قدم پہ آسانیاں کر دے اور ہمیں آسانی بانٹنے والا بنا، ہمیں اپنی والدین کی بخشش کا ذریعہ بنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير، حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير، حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، آمين۔